السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے موت کو ہم کثرت سے یاد کریں۔ دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں۔ فیس بک پہ ہیں تو فالو شیئر ضرور کریں۔ دوستو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر هذه اللذات یعنی الموت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتیں ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جہاں بھی رہو ہمیں چاہیے کہ موت کو یاد رکھے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورهم یوم القیامہ، کہ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ پکڑے گی، تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ مزید اس موضوع کو دیکھیں کہ موت ایک اٹل فیصلہ ہے جس کا جام ہر بشر کو پینا ہے۔ کسی نے اوائل عمر میں تو کسی نے لڑکپن میں، کسی نے جوانی میں تو کسی کو بڑھاپے میں موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر ایک نے ایک مقررہ وقت مقررہ جگہ پر ضرور زندگی کو خیر آباد کہنا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے تھپڑ مارا اور ان کی آنکھیں پھوڑ ڈالی۔ فرشتہ اپنے رب کے پاس واپس گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتا، جو مرنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس جاؤ اور اس سے کہو کہ اپنے ہاتھ بیل کے پشت پہ رکھے، بس اس کے لیے وہ ہے جو اس کے ہاتھ نے ڈھانپ لیا، یعنی ہر بال کے بدلے 1 سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ربی، میرے رب کے پھر کیا ہوگا؟ ثم ماذا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، پھر موت ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر ابھی مجھے منظور ہے، یعنی ابھی مجھے موت دے دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک انصاری آدمی آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سے کون افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ عرض کیا، کون سا مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے خوب اچھی طرح تیاری کرے، یعنی آخرت کی تیاری کرے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ حضرت بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب سے گزرے جبکہ میں اور میری والدہ گھر کی کسی دیوار کو درست کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عبداللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، گھر ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الامر اسرع من ذلک، موت اس کے خراب ہونے سے بھی پہلے آنے والی ہے۔ دنیا ایک سفر ہے، ذرا خیال کر، دنیا کو بھول جا،
آخرت کو یاد کر۔ دوستو، یہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یوں روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المؤمن موت۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ بخاری کی روایت۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر انسان دور بھاگتا ہے، لیکن اس کا بھاگنا ناکارہ جاتا ہے۔ آخرکار موت اسے پکڑ ہی لیتی ہے، اگرچہ موت کی شدت اور سختی ناقابل برداشت ہے، برداشت سے فاضل ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ موت کی سختی حق لے کر آپ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا، اس سے بچتا پھرتا تھا، بھاگتا پھرتا تھا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ دوستو، ہم کہیں بھی رہیں، دنیا کے کس کونے میں رہیں، موت ہمیں آپ پکڑے گی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی تو آپ میری ہنسلی اور تھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے۔ فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے بھی موت کی شدت کو برا نہیں سمجھتا۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی اگر موت جلدی نہ نکلے یا موت کے وقت اسے شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑے یا اچانک کسی حادثے میں موت آ جائے تو یہ موت بری موت ہوتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرا بھی یہی نظریہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی کے بعد میرا یہ اشکال دور ہو گیا۔ اس سلسلہ ایک حدیث ابو داؤد شریف اور بہقی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن خالد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک موت اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی پکڑ ہوتی ہے۔ بہقی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ اخذته الاسف للکافر ورحمۃ للمؤمن۔ اچانک موت ناراضگی کی پکڑ کافر کے لیے ہے اور مومن کے لیے رحمت ہے۔ موت اگرچہ ایک سختی کا نام ہے، اور موت وہ ہے جس سے انسان کے رشتے ناطے دنیا سے کٹ جاتے ہیں، لیکن یہ موت مومن کے لیے باعث رحمت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام حاصل کیا گیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آرام پانے والا اور جس سے آرام حاصل کیا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی دنیاوی ٹھکانوں اور اذیتوں سے چھٹکارا حاصل کر کے، مصیبتوں سے تکلیفوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اللہ کی رحمت میں آرام پاتا ہے، اور فاجر گناہگار آدمی سے لوگ آبادیاں، درخت اور چار پائے آرام پاتے ہیں۔ تو جب اس موت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو مومن کو اس کی فکر اور تیاری کرنی چاہیے تاکہ کل شرمندگی سے سر جھکانا نہ پڑے۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی ہوں ذرا دھیان رہے۔ موت کی تمنا
ہم سب کو کرنی چاہیے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی تمنا آرزو موت مت کرو، یعنی موت کی تمنا آرزو مت کرو، کیونکہ جان کنی یعنی جان نکلنے کی تکلیف بڑی سخت ہے۔ ہر انسان نے موت کا جام ضرور پینا ہے، لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے، ایک ٹائم مقرر ہے۔ اگر کوئی انسان اس سے پہلے پینے کی کوشش کرے گا، مثلا خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا، آتم ہتیا کرنے کی کوشش کرے گا، موت کی تمنا کر کے، تو وہ خلاف فطرت چلنا چاہتا ہے، جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ سیدنا قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت خباب بن عرس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ان کی عیادت کے لیے گئے۔ انہوں نے اپنے پیٹ میں 7 داغ لگوائے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وفات پا چکے ہیں، وہ یہاں سے اسی حالت میں رخصت ہوئے کہ دنیا اس کا اجر و ثواب کچھ کم نہ کر سکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کی ممانعت کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے کہ وہ توبہ ہی کر لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی کسی درپیش مصیبت، تکلیف، پریشانی کے سبب اس کے چلتے ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر ضروری ہی تمنا کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی ما کانت الوفات خیر لی۔ اے اللہ، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور اس وقت تک مجھے موت دے دے جب میرے لیے مرنا بہتر ہے۔ البتہ انسان کو یہ تمنا کرنی چاہیے، یہ کہنا چاہیے، آتم ہتیا کے بجائے، خودکشی کے بجائے یہ دعا کرنی چاہیے۔ البتہ انسان شہادت کی موت کی تمنا کر سکتا ہے، جیسا کہ خود پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذاتی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے پسند ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ قشور قصائی۔ دوستو، ہمیں جو ہے موت کی خوب تمنا کرنی چاہیے۔ اگر ہماری تیاری ہے آخرت میں تو ہمیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، اور ہمیں قبر کی بھی تیاری کر لینی چاہیے، تبھی تو ہم موت کی تمنا کر لیں گے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کے معلومات، دینی معلومات لینے کے لیے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ جب بھی ویڈیو نئے معلومات قرآن و حدیث کے حوالے سے ڈالا جائے، اپلوڈ کیا جائے، تو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔